ہمارے درمیان نقیب توحید حکومت مسلم حکومت حضرت مولانا مفتی سید صدیق صاحب اللہ تشریف فرما ہے۔ حضرت والا کا اور اس لیے ہم آپ کی غیبت کے علم سے مستفید ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں ہمارے علماء عزیز ماں میں دعوت دیتا ہوں عزیز سے مصباح صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس لیے کہ حضرت والا سے مستفید ہوں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ قریب قریب تشریف فرمائیں، قریب قریب تشریف لائیں، آپ اپنی جگہ سے تھوڑا سا حرکت کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ابھی عاشقان ختم نبوت کا ایک جمع رفیق تشریف لانے والا ہے جو اپنی نجات کے لیے یہاں پر تشریف لائیں گے، لہٰذا تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ سہولت پیدا کریں، اور جو حضرات باہر تشریف فرما ہے ان سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مسجد کے احاطے کے اندر تشریف لائیں، انشاءاللہ حضرت والا سے مستفید ہوں گے۔ حضرت آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہماری 4 نشستیں مکمل ہو چکی ہیں، یہ 5ویں نشست ہے جس کا عنوان ہے عقیدہ تحفظ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں۔ عقیدہ تحفظ ختم نبوت یہ ہمارا ایمان کا بنیادی حصہ ہے جس پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری بلکہ فرض ہے، اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایک ایسی عظیم اور جامع شخصیت موجود ہے جو عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے خالق محافظ بھی ہیں اور بڑی بڑی قربانی حضرت والا کے موجود ہیں، جن کو نقیب ختم نبوت بھی کہا جاتا ہے، محافظ عقیدہ امت بھی کہا جاتا ہے، جس سے میرے مراد نقیب ختم نبوت مسلم امت حضرت علامہ مولانا مفتی سید صدیق صاحب ظاہری دعوت برکاتہ العالیہ صدر مجلس احمد ختم نبوت درمیلا، میں حضرت والا سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج اپنی کلمہ سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ حضرت والا کا شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ یہ دین حق کے سپاہی یہ کارواں کے امام ہیں، یہ دین حق کے سپاہی یہ کارواں کے امام ہیں، جہاں میں روشنی پھیلا رہے ہیں صبح و شام۔ حضرت والا تشریف۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على من بعث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأصهاره وأنصاره وأشياعه وعلينا معهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللہ تبارک و تعالی
في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في كما أنه نبي الله ألا لا نبي بعدي، وفي رواية أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ودانا سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ بزرگان محترم، بزرگان محترم، عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان ہم پر احسان ہے، انعام ہے، اکرام ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسے عظیم الشان دولت سے نوازا ہے۔ صحابہ کرام جب بھی خطبہ پڑھتے تھے تو بہت مختصر خطبہ تھا ان حضرات کا۔ الحمدللہ الذی انقذنا من الاصنام والاوثان وہدانا الی الاسلام والایمان، یعنی وہ یاد کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں کفر و شرک سے بچا کر ایمان اور اسلام کے عظیم الشان دولت ہمیں عطا فرمائی۔ اس انعام کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی جب صبح کرے تو یہ کلمات پڑھے، اس کے پڑھنے والا جب تک دنیا میں رہے گا اللہ اس کے ایمان کی حفاظت اور سلامتی کے فیصلے فرمائیں گے، اور جب وہ دنیا سے جائے گا تو حدیث میں ہے کہ وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ وہ کلمات یہی ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، ربا وبالاسلام دین صلی اللہ علیہ وسلم نبی، 3 مرتبہ صبح اور 3 شام اس کے پڑھنے کی باقاعدہ طور پر تلقین آئی ہے اور تعلیم ہوئی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، یعنی اللہ میں آپ کو اپنا رب مان کر خوش ہوں اور اسلام کو اپنا مذہب مان کر خوش ہوں، اور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر خوش ہوں، حضرت سیدنا محمد کو اپنا رسول مان کر خوش ہوں۔ اللہ نے جو ایمان ہمیں عطا فرمایا اس کا اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو صرف 2 لفظوں میں ہے۔ ایک فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا محمد رسول اللہ۔ جن حضرات کو فون پہ بات کر رہا ہوں باہر چلے جائیں، لیکن یہاں پہ اس سے گڑبڑ ہو جائے۔ ایمان کے یہ 2 جز ہیں، ایک توحید دوسرے رسالت، اور اس کی تفصیلات میں جب علماء اکرام نے لکھا ہے تو یوں کہا کہ ایمانیات یعنی جس کو بنیادی طور پر جس پر ہم سب کا یقین ہے کہ ان چیزوں پر ایمان ہونا ہے وہ 6 چیزیں ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اور تقدیر پر بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے، اور آخرت کے دن پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ آخرت کا دن، مرنے کے بعد اٹھائے جانا، دونوں آگے ملا لیں گے تو 6 ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے پھر ان 6 کا خلاصہ علماء نے 3 باتوں میں لکھا: اللہ کی ذات پر ایمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور پھر آخرت کے دن پر ایمان۔ پھر ان دونوں کی پھر 3 کو بھی 2 میں لا کر یہ کہہ دیا کہ دراصل اس پر ایمان رہے گا تو ہر چیز خود بخود آ جائے گی۔ وہ 2 چیزیں یہ ہیں: اللہ کی ذات پر ایمان کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اپنے قدرت میں، اپنے اختیارات میں، اپنے اسماء میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں اللہ کے برابر کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ذرا برابر کوئی چیز میں شک پیدا ہو جائے، شرک کا شائبہ بھی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا: انا اغنی الشرکاء، میں ایسے شریکوں سے بے تعلق ہوں۔
پھر ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اور دنیا میں انبیاء اکرام آئے اور چلے گئے، صرف رسول ہونے کی حیثیت سے اگر ان پر ایمان رکھتے ہیں تو ایمان مکمل ہو جاتا، لیکن حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ فرمایا کہ دو اور چیزوں کا اضافہ ہے۔ ایک تو تم کو حضرت جو رسول اللہ ہیں ان کے نام پر بھی ایمان لانا کہ کون ہے، وہ محمد ہے، ان کا نام محمد ہے۔ تو محمد کون ہے؟ بھلے اللہ کے رسول ہیں۔ پھر تیسری چیز یہ بتائی کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ یعنی اب ایمان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تین چیزوں پر ہو گیا۔ پہلی چیز کہ ہم اللہ کے حضرت سے ہمارے نبی کا نام محمد ہے، دوسری بات وہ اللہ کے رسول ہیں، تیسری چیز وہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اگر ہم ان تین یعنی صفات کے ساتھ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، یعنی وہ رسول اللہ بھی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخر الانبیاء ہیں، آخر الرسل ہیں، جب ہم اس طرح مانیں گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ نے یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں متفرق انداز میں اور مختلف جگہوں پر اور اس دین کے آخری ہونے کو، اس شریعت کے آخری ہونے کو، اس قرآن کے آخری ہونے کو اور اسلام کے آخری دین ہونے کو اور محمد رسول اللہ کی ذات پر نبوت کے ختم ہونے کو یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 آیتوں میں ذکر کیا ہے، اور احادیث میں 200 کے قریب 200 سے زیادہ احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت، ختم نبوت اور آپ کی ذات پر نبوت کے ختم ہونے کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ایک ہی آیت میں 3 باتوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا۔ یوں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کے اندر اتنی صراحت کے ساتھ، کھلے ہوئے الفاظ کے ساتھ، واضح الفاظ میں اللہ نے یوں فرمایا کہ محمد تم میں سے مردوں کے تو کوئی باپ نہیں ہے، تم میں سے کوئی مردوں کے باپ نہیں ہے، یعنی اولاد ختم ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیدا ہوئے تھے، طاہر اور قاسم، ان دونوں کا بھی انتقال ہو گیا، بعد نے جو ہے اور ایک کو بھی بتایا ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہو، کوئی نرینہ اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ نہیں رہی، اور وہ ہم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، البتہ روحانی باپ ہیں، روحانی باپ ہیں۔ اور ادھر یہ فرمایا وہ خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ولیکن رسول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تمہیں 2 عقیدے رکھنا ہے، ولیکن رسول اللہ، ایک تو رسول ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے، اور ظاہر بات ہے رسولوں کا تو ایک لمبا سلسلہ ہے، ایک رسول آتے ہیں، دوسرے جاتے ہیں، پھر آئے گا، اور کون کون آئے گا انتظار کرنا پڑے گا، اور کہ جو بھی دعویٰ کرے گا اس کے بارے میں پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا، انکار کریں گے تو ایک مسئلہ، وہی کو کاذباً فعلی کذب، وہی کو صادقاً فعلی، تو پھر اب مسئلہ کیا ہے کہ نبیوں کا سلسلہ آئے گا تو وہ رسول کتنے ہوں گے، کون کون ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اب تمہارے لیے ایک ایسے رسول بھیجے جاتے ہیں جن کے بعد تمہارے لیے بڑی رحمتی رحمت ہے، اور جو اللہ کے ایسے پیارے ہیں، اللہ نے نبوت اور رسالت کو ان کی ذات پر ختم کر دیا۔ اسی لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اللہ نے میری ذات کو نبوت کے ساتھ متصف کر کے اس طرح سے پیدا کیا کہ ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا، لیکن مجھے نبی ہونے کا میرے بارے میں اعلان کر دیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ علماء نے اس کی تشریح میں یوں کہا کہ چیز جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پر ختم بھی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی ذات کے ساتھ بالذات متصف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد حضرت سیدنا محمد جو ہمارے نبی ہیں وہ بالذات نبوت سے متصف ہے۔ بالذات کا مطلب یہ ہے
کہ آپ کی ذات سراپا نبوت ہے اس وقت بھی جبکہ انسانوں کا سلسلہ ہی نہیں شروع ہوا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اور نبیوں کی نبوت کو آپ کی ذات سے نکال کر سب نبیوں میں تقسیم فرمایا۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عہد اور 2 میثاق لیے، ایک تو انبیاء اکرام سے میثاق لیا، عہد لیا، اور ایک عام انسانوں سے جو ہے عہد اقرار لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام سے جو اپنے زمانے کے نبی اور رسول ہوتے تھے ان سے اس بات کا عہد اقرار لیا، دیکھو اصل نبی تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آ جائیں تمہارے دور میں بھی تو تم کو ان پر ایمان لانا پڑے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو اعلان ہے اس کے بارے میں ہم کیسے کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی اس سے متصف ہے اور کوئی بھی نہیں، ہم کیسے اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے مشاہدے کے طور پر یہ فرمایا کہ دنیا میں ایک موقع ایسا بھی آیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں یعنی 26 رجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 کی شب تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے اٹھا کر مسجد اقصیٰ لے کر چلے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اکرام جمع ہو گئے، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے آگے ہاتھ پکڑ کر آگے کھڑا کیا اور امامت کے لیے آگے بڑھایا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء اکرام نمازیں پڑھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تورات ہے اور بنی اسرائیل اس کو پڑھتے ہیں، اگرچہ محرف کتاب ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے اور لے کر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کیا۔ جب پڑھنے لگے تھوڑا سا پڑھے تو خاموش ہو گئے، پڑھتے ہی چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے چلے گئے۔ اس قدر ناراضگی ہو گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے چہرے انور کو دیکھ کر تاڑ لیا اور سمجھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، فوری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یعنی ران پر ایسا ہاتھ مارا، دیکھتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ سمجھ گئے ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض ہو گئے، تو ایک دم سے انہوں نے کتاب بند کر دی اور فوری یہی دعا پڑھی جو ابھی ہم پڑھتے ہیں اور ہر مسلمان کو روزانہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا ہے بولیے؟ رضیت، پڑھیے آپ بھی پڑھیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ بعض روایتوں میں رسولہ اور نبیہ کا بھی لفظ ہے، چلیے پھر ہم ویسے پڑھتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ سبھی پڑھیے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ یہ جملہ انہوں نے فوری یعنی یہ دعا پڑھ دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں اور اس قدر ناراض ہیں کہ اب یعنی سمجھانا مشکل ہے، تو فوری جیسے 3 مرتبہ جب انہوں نے پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور ذرا تھم گیا، غصہ ذرا کم ہو گیا، اور آپ نے اس وقت ایک جملہ فرمایا جو رہتی تھی قیامت تک سب کے لیے یادگار ہے، فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو اپنی نبوت پر چلنے کا، ان کے اپنے اترے ہوئے وحی پر عمل کرنے کا، ان کو اپنی تورات کے پڑھنے کا، ان کو دی ہوئی شریعت پر چلنے کا اختیار نہ ہوتا، ان کو کوئی یعنی نجات نہ ملتی جب تک کہ میری اتباع نہ کرتے۔ قربان جائے، یہ کیسی پیاری نبی، یعنی اللہ نے ہمیں نبوت عطا فرمائی، کیسے پیارے نبی کے، کیسے حبیب رب العالمین کی امت میں ہم لوگ ہیں الحمدللہ۔ اس لیے کثرت سے پڑھتے رہنا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔
اس طرح کی آیتیں 100 کے قریب قرآن پاک میں موجود ہیں۔ 99 تو صراحتاً لکھی ہے، 100 کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو بھی تعبیل کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یا تھوڑے سا اس کے یعنی تخصیص کے ساتھ۔ 200 سے زیادہ احادیث اس سلسلے میں صراحتاً موجود ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 30 دجال، 30 جھوٹے، 30 نبوت کے دعوے دار پیدا نہ ہوں، اور ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی میں آخری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، میں کہتا ہوں وہ لوگ جھوٹے ہیں، وہ لوگ بات کو یعنی چکنی چپڑی باتوں میں ملا کر تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، ملمع سازی اور دجالیت کے وہ مرتکب ہیں، تم کو اس سے بچنا ہوگا۔ فرمایا سنو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا تصور یعنی خیال بھی دل میں لائے، اسی وقت جب خیال آئے گا ایمان سے نکل جائے گا۔ اور یہ بھی علماء کرام نے کہا اذا لم يعرف الرجل ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین فلیس بمسلمین وانہ کافر۔ فرمایا جو آدمی جانتا ہی نہیں یہ بات کو کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یاد رکھو وہ مسلمان ہی نہیں، وہ کافر ہے۔ تو یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ ختم الوت ہماری ذمہ داریاں کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہو تو وہ اس کی زبان پر جب اس کو بولنا آ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھے گا تو اس کی زبان کے ساتھ یہ بھی آ جانا چاہیے انہ خاتم النبیین، کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول نہیں ہیں بلکہ نبوت ان پر ختم ہوئی ہے، نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اور آخری نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بیٹے اس عقیدے کو اپنے دل میں بسا لینا، جگہ دے دینا، پلوں میں باندھ لینا نہیں ہے۔ عورتیں ہوں، مرد ہوں، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، اور یعنی توتلا بھی ہو زبان کا، جتنا بھی اس کو پڑھنے آ سکتا ہے اس کی زبان پر یہ آنا ضروری ہے کہ میرے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بولیے آخری نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ جائے تو 3 باتیں ہمارے ذہن میں ایک ساتھ آ جانا چاہیے۔ وہ کیا ہے بولیے؟ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ بولیے، سب کو معلوم ہے، بولیے زور سے بولیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ کون ہے محمد؟ بولو، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ابھی نہیں، دوسری بات چل رہی ہے، ایک ساتھ جب بولے گا تو 3 ایک ساتھ بول دینا، لیکن نمبر وار آ رہے تو نمبر وار ہی آنا۔ ہاں تو پہلے بتائیے ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ پہلے بولیے آپ رسول ہیں۔ جب یہ بولا جائے کہ یہ کیسے رسول ہیں تو پھر آپ کیا بتانا؟ آخری رسول ہیں۔ ہاں جب عقیدے کا اظہار کریں گے تو ایک ساتھ 3 لفظ بولیں گے، یا سوال جواب چل رہا نا، اس انداز میں چل رہا۔ اب بتائیے ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون ہے محمد؟ اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کون ہے؟ وَلَٰكِن رسول اللہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رسول اللہ۔ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ جو یہ رسول کیسے رسول ہیں؟ اب بولیے اب آپ آخری رسول ہیں۔ یہ رسول کیسے رسول ہیں؟ ان پر نبوت اور رسالت ختم کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی قرآن نہیں اترے گا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری اس امت کو عطا فرمائی،
ایک مرتبہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ قرآن پاک میں ایک آیت تمہارے نبی پر ایسی اتری ہے، کاش وہ اگر ہمارے موسیٰ علیہ السلام پر اترتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ ٹاڑ گئے اور کہنے لگے تو کیا کہنا چاہتا مجھے معلوم ہے، لیکن یاد رکھ لے تو ان باتوں سے مجھے دھوکے میں ڈالنا چاہے یا امت کو گمراہ کرنا چاہے، میں اس بات کا ذمہ داری لیتا ہوں کہ تیری ان باتوں کے دھوکے میں ہم نہیں آئیں گے اور کوئی بدعت میں ہم مبتلا نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سنو، تم جو کہنا چاہتے ہو میں کہوں گا، تو کہے گا یا میں کہوں؟ کیا کریں آپ بولیے؟ میں تو کچھ سوچ کے آیا ہوں لیکن آپ اس کو سمجھے نہیں، میں معلوم کرا۔ کہا کہ تو جو بولنے چاہتا ہے میں بولتا ہوں۔ وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم، پڑھیے آپ اس خوشی میں کہ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ارے آپ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ بولیے آپ پھر پڑھیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ یہ رضیت کا لفظ آیا نہیں آیا؟ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں اسلام سے خوش ہوں، تو جواب میں ہم کیا کہنا؟ ارے بولیے جواب میں ہم کیا کہنا؟ ارے بیٹے تم جو ہے مل گئے مجھے خوشی ہے، تو میں بیٹا بھی کیا بولنا؟ ابا میں بھی بے چین تھا، آپ کہاں ہے کہ کدھر ہے کہ مل گئے میرے کو بھی خوشی ہے، بولتے نہیں بولتے؟ بابا جب بیٹے کو ملے بیٹا خوش ہوتا، بیٹا جب بابا سے ملے خوش ہوتا، اور جب دونوں مل کے بیٹھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ہم دونوں خوش ہیں، خوش ہیں، بولتے نہیں بولتے؟ تو وہی پڑھنا ہے۔ اللہ بھی کہتے ہیں میں تمہارے لیے دین اسلام حوالے کر کے خوش ہو گیا ہوں، آج دین کو میں نے مکمل کر دیا، مذہب مکمل ہو گیا، نعمتیں ختم ہو گئی۔ سب سے بڑی نعمت جس کے بارے میں قرآن ذکر کر کے یوں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن نے کہا کہ انسان پر نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو کبھی نہیں شمار کر سکتے۔ کتنی ہیں اللہ نے خود اس کو بھی بتا دیا۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ ارے غور نہیں کرتے؟ اللہ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا، کتنی بڑی نعمتیں، کتنی بڑی یعنی مخلوق ہے تمہارے کنٹرول میں دے دیا۔ اسی لیے تم زمین میں سرنگ لگاتے ہو، تحقیقات کرتے ہو، زمین میں جتنا چاہے جو چاہے کرتے ہو۔ اگر یہی اتنا وزنی چیزیں اور اتنا کھودنا کھادنا اور یہ سب چیزیں اگر دنیا کی کسی اور چیز کے ساتھ تو وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ آپ جھاڑ کو بھی دیکھیں، کاٹتے چلے جائیے، تھوڑی دیر کے بعد بولتا میں ختم ہو گیا، لیکن زمین کبھی بولتی ہے کہ میں ختم ہو گئی ہوں۔ اور آسمان جس کے اندر اللہ نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں، وہ اتنی بلند و بالائی پر ہے کہ اگر وہ قریب ہوتا تو ہم جینا ہی مشکل تھا۔ سورج قریب آ جائے تو گرما میں ذرا تیز ہو جاتا ہے تو ہم کتنی تکلیف اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ اور اگر سورج نہ ہی نکلے تو سردی سے ٹھٹرانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے دو بڑی نعمتوں کا ذکر کر کے یوں کہا کہ اس کے اندر ہی تمہاری ساری نعمتیں ہیں، کھانے کی چیزیں اسی کے اندر، پینے کی چیزیں اسی کے اندر، راحت و آرام کی چیزیں اسی کے اندر۔ تم پیدا ہوتے ہو تو اسی سے، مٹی سے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ چلو یہ سب چیزیں چھوڑ، تم ذرا غور تو کرو ان سب چیزوں پر، اور ذرا یہ بھی تو غور کرو اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اللہ نے تم پر نعمتوں کو اونڈیل دیا، نعمتوں کو تم پر اونڈیل دیا۔ یہ دیکھیے بارش جو آتی ہے قطرے کے شکل میں آتی ہے یا ایک دم بڑی کوئی وہ ہو جاتی ہے؟ بتائیے آپ، بارش جو ہوتی ہے اصل قطرے سے شروع ہوتی ہے، وہ جب قطرے ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں دکھتا ہے کہ کوئی ایک دم موسلادھار بارش ہے، اور اس کا نام موسلادھار وغیرہ دیا ہم نے۔ موسلادھار مسلسل بارش ہو رہی ہے، بہت گہری ہو رہی، بہت تیز ہو رہی اور بہت زبردست ہو رہی۔
تو یہ کیا ہے؟ یعنی موسلادھار بارش کا مطلب وہ قطرے اتنے مل گئے، اتنے مل گئے، اتنے مل گئے، ہم اس کو گن ہی نہیں سکتے، اور وہ ایک سلسلہ ہے۔ تو ایک ایک قطرہ پانی کا، وہ ایک ایک قطرہ پانی کا ایک ایک بوند جو ہے کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ اگر وہ سیپی میں چلا جائے تو موتی بنتا ہے۔ کبھی انسان زندگی کے آخری مرحلے میں آ جائے تو ایک قطرہ خون ٹپکا تو اس کی زندگی بچ جائے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایک قطرے کی شکل میں نے نہیں دیا تم پر، موسلادھار بارش کی شکل میں نہیں دیا، بلکہ جب ایک انسان ایک قطرہ پانی لے لیا تو اس کے انگلی پہ بھی دکھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر پھیل جاتا ہے۔ اگر کئی قطروں کو جمع کیا تو وہ ایک جگہ جمع ہو کے گلاس میں آ جاتا ہے، تھوڑا اور بڑھ گیا تو کیا ہو جاتا ہے؟ کٹورے میں آ جاتا ہے، اور تھوڑا بڑھ گیا تو لوٹے میں آ جاتا ہے، اور تھوڑا بڑھ گیا تو بکیٹ میں آ جاتا ہے، اور تھوڑا بڑھ گیا تو پھر آدمی جو ہے کسی بڑے یعنی کیا کہتے ہیں کہ ڈرم میں کسی چیز میں ڈال لیتا ہے۔ اب اگر آدمی کو گرما کا موسم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ ٹھنڈک ملے مجھے جسم پر، تو آج کل شاور نکل گئے اور یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی، لیکن جن گھروں میں ہے عام طور پر آج بھی بکیٹوں میں پانی نہانے کا اور بجلیوں میں رکھ کے پانی نہانے کا، تتڑے میں، گنگال میں، تو آپ وہاں جا کر دیکھیے کہ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں بچے بھی اور بڑے بھی ایک دم اٹھا کے اوپر ڈال لیتے ہیں، پہلے تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں، رگڑ لیتے ہیں اور ایک دم ڈال لیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے اس میں کتنے قطرات ہیں؟ اس بجلی میں جو اس نے ایک دم اڈیل لیا، 5 منٹ میں اس نے ختم کر لیا، پورا 2 منٹ میں 3 منٹ میں اوپر ڈال لے کے ختم کر لیا، کیا ان قطرات کو ہم گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ایک آدمی پانی نہاتے ہوئے بجلی کو یا تتڑے گنگال کے بھرے ہوئے پانی کو اڈیل لے تو کتنے قطرات نہیں بتا سکتا، تم پر بھی ہم نے صبح سے شام تک جسم کے ہر حصے میں، ظاہر میں، باطن میں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم اس کو گن نہیں سکتے۔ نعمتوں میں تم بالکل لطف ہو، نعمتوں میں تم جو ہے ہوتا زن ہو، نعمتوں میں تم جو ہے بالکل ایسا جیسے ڈبکی لگا رہا پانی میں ایک آدمی، ویسے تم اللہ کی نعمتوں میں دنیا میں جی رہے ہو۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ہمیں نعمتوں کا احسان نہیں جتاتے، ہم نے دے دیا بندوں کو، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کی ہم جو ہے قدردانی تمہارے دل میں پیدا کرنے کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا احسان تھا جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے لیے نبی بن کر آنا، اور ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ماننے والوں میں ہمارا شمار ہونا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی ہدایت کا مل جانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کو ہم اپنا نبی مانیں۔ اگر 3 میں سے اگر ایک میں بھی کمی ہوگی تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ کیا 3 باتیں؟ پھر اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ ہمارے نبی محمد ہیں، اور وہ کون ہے؟ رسول ہے اللہ کے، اور کیسے رسول ہے؟ آخری رسول ہے۔ تو نام بھی یاد رکھنا ہوگا، آپ کا مقام بھی یاد رکھنا ہوگا، آپ کا امتیازی مقام اور آپ کی امتیازی شان اور آپ کی یعنی انفرادی خصوصیت اور آپ پر سب سے بڑا اللہ کا انعام، بلکہ پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑا انعام وہ ہے خاتم النبیین، آخری نبی ہونے کا انعام جو اس امت پر اللہ نے کیا ہے۔ تو اس نبوت کے ختم نبوت کی انعامیت کو سمجھنا، اکرامیت کو سمجھنا، اس دولت کو سمجھنا، اس عظیم الشان نعمت کو نعمت مان کر اس کی حفاظت کے لیے اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنے ہونے والے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے ملنے والے دوستوں کو، اپنے شہر کو، اپنے پورے عالم کو
اس بات اور اس عقیدے سے واقف کرانے کے لیے، اور اس کے خلاف جتنے فتنے پیدا ہوں گے، جو اس کو نوچنا چاہیں گے، تاج ختم نبوت پر ڈاکہ مارنا چاہیں گے، سارقان ختم نبوت کی ٹولی، چوروں کی ٹولی کی ٹولی یا ڈاکوؤں کی ٹولی آئے گی اور اس کو چھیننا چاہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ذمہ لیتے ہیں کہ ہم اس کو برباد ہونے، ختم ہونے، چھیننے کسی کو نہیں دیں گے، اس لیے کہ نبوت ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سے، اور قرآن کی حفاظت نبوت کی حفاظت ہے، اور نبوت کی حفاظت قرآن کی حفاظت ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم قرآن کو، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہم نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اترا اس کی ہم حفاظت کریں گے، قرآن ختم ہوا تو نبوت ختم ہوگی، یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس لیے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے، اس عقیدے کی صیانت کے لیے، اس عقیدے کو بچانے کے لیے کیا عقیدہ، کیا عقیدہ؟ پھر 3 باتوں کے ساتھ ہوگا وہ عقیدہ۔ کتنی باتوں کے ساتھ ہوگا؟ کبھی بھی مت بھولیے، 3 باتوں کے بغیر ہمارا ایمان محمد رسول اللہ کا نہیں ہوتا۔ 2 تو اس میں آ گیا، تیسرا قرآن پاک میں آ گیا۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھیے، اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی زبان پر آخری لفظ، آخری جملہ اور آخری بات لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، سیدھا جنت میں چلا گیا، دنیا سے نکلا جنت میں داخل ہو گیا۔ تو 3 باتیں کیا ہے بھائی؟ ایک تو نام یاد رکھنا، کیا ہے ہمارے نبی کا نام؟ زور سے بولیے، صرف اتنا ہی بولیے جتنا پوچھا گیا۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے، جس انداز میں بھی لیں گے، چاہے اسم کے ساتھ ہو، چاہے صفت کے ساتھ ہو، چاہے تذکرے کے ساتھ ہو، فوری بے اختیار زبان پہ کیا جانا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں تو بڑا درود شریف پڑھنا چاہیے، لیکن وقت رہتا نہیں، اس لیے علماء محدثین نے بڑا اچھا لفظ نکالا مختصر، وہ کیا کہہ دیا؟ بس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دو۔ کیا پڑھ دو؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جب بھی ہمارے نبی کا تذکرہ کریں گے تو عقیدے کے اعتبار سے 3 چیزوں کا تذکرہ ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ تو نبی کا نام کیا ہے بھائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محمد کون ہے؟ بولو، بس اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول اللہ ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ اچھا، وہ کیسے رسول ہیں؟ خاتم النبیین ہے وہ، بولیے خاتم النبیین، یعنی آخری نبی ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بخاری شریف کی روایت ہے انا خاتم النبیین، اور مسلم میں لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہے، نہ آئے گا، نہ ہوگا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری رسول ہیں، تو اس عقیدے کے ماننے کے بعد اس عقیدے کے خلاف اٹھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیا 1 نہیں 2 نہیں 30 پیدا ہوں گے جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ 30 دجال پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے لفنگے پیدا ہوں گے، 30 مہاکذاب پیدا ہوں گے، 30 ملعون مغضوب مردود اور دنیا کے بدترین مخلوق پیدا ہوں گے، اور ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، اور ان کا سکہ چلے گا، ان کو طاقت ملے گی، ان کے پیچھے حکومتوں کی پوری نگرانی ہوگی، وہ پلیں گے حکومتوں کی نگرانیوں میں، وہ بڑھیں گے حکومتوں کی نگرانیوں میں، وہ پھریں گے پولیس کی نگرانی میں، وہ رہیں گے پورے تمطلاع کے ساتھ اور پوری طاقت و قوت و کیا کہتے ہیں کہ بھئی دبدبے کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن کیا ان کے دبدبے کے سامنے ہم اپنا ایمان کھولیں گے؟ ارے بولیے، کیا ایمان ہے ہمارا؟ حضرت سیدنا، بولیے میرے ساتھ، حضرت سیدنا
بولیے حضرت سیدنا محمد اللہ کے رسول آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی اور رسول ہیں. یہ اتنا عام کرنا، اتنا عام کرنا، اتنا عام کرنا جیسے کوئی انسان اپنا نام بتاتا نہیں بتاتا. ارے اس سے کوئی یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو؟ ارے کسی کو یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے یا تعارف کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، بولنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ وہ پوچھتے بول دیتا ماں اس کو نی پیرندی بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ ایک ہی سانس میں بول دے گا میرا نام محمد ہے، عبد القدیر ہے، صادق ہے، عبد الوہاب ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی ہے بول دیتا ہوں، جو بھی اس کا نام ہے بول دیتا. تو جیسے وہ اس کی زبان پر آ جاتا ہے، ہر مسلمان کے بچے پر، ہر مسلمان کے بوڑھے پر، ہر مسلمان کی جوان کی زبان پر، ہر مرد پر، ہر عورت کی زبان پر یہ لفظ بے اختیار آ جانا، ارے تمہارا ایمان کس پر ہے؟ میرے کلمے پر ہے. کیا ہے کلمہ؟ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ایمان اللہ کی ذات پر جو اپنی ذات میں، صفات میں، قدرت میں، اختیارات میں، ناموں میں، ذات میں، اسماء میں، ہر چیز میں اکیلا ہے. اللہ کے برابر، اللہ کا ہمسایہ کوئی نہیں. فلا تدعوا للہ اندادا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ کی ذات میں کوئی کسی کو شریک کر دیا، بس اللہ اس کی کبھی مغفرت نہیں فرمائے گا. یہاں تک کہ مثال دے کر اللہ نے فرمایا جیسے سوئی کے ناکے میں، سوئی ہوتی نا دھاگا پرانے کا جو سوراخ ہوتا ہے، اس کے ناکے میں اونٹ جا سکتا ہے؟ دھاگا جانا مشکل ہے، گھنٹوں بیٹھ کے نیچے اوپر کرنے کے بعد ڈالتے ہیں. دھاگا نہیں جا رہا، ستلی جاتی، رسی جاتی، بیلٹ جاتا، ہاتھ جاتا، انسان جاتا. ارے ان سب سے بڑا کون ہے؟ اونٹ ہے. اونٹ وہ گردن اتنی لمبی، قرآن نے خود کہا کہ کیا کہا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیسی عجیب غریب مخلوق ہے، دیکھو ان رہتا اتنا، یوں رہتا، پھر یہ اٹھا، او منڈی اب اس کے قریب لگا دیتا. اسی کو تو دیکھ کے جیسی بھی بنائی ہے نا، دنیا میں ہر چیز کا ایک نمونہ ہے. وہ وہاں تک جا کر مار کے آتے. تو بھائی کہنا یہ ہے کہ ہم سب کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں کسی کی شرکت کو قبول نہیں کرتا، اور ایمان اس کا قبول نہیں ہوتا، وہ مشرک ہوتا. اور اللہ کبھی مشرک کی، کافر کی اللہ مغفرت نہیں فرماتا. جیسے خدا کی ذات اپنے صفات میں، قدرت میں، اختیارات میں اللہ کی ذات کے برابر کوئی شریک نہیں، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت میں بالکل تنہا ہے، آخری ہے، اور آپ کی رسالت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کے جیسا کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہے نہ ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم کلمہ پڑھیں گے تو دو باتوں کے ساتھ دوسری بات میں 3 باتیں شامل کرنا ہے. پہلے اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، پوجا نہیں کرتے، صرف اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. محمد رسول اللہ، ہمارے نبی محمد ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ آخری رسول ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا. تو اب اس کو ہر مسلمان کے دل میں، دماغ میں، زبان پہ اتنا بٹھا دینا، اتنا بٹھا دینا، جب بھی کوئی پوچھے کہ بھئی تم مسلمان ہو، بولے ہاں میں مسلمان ہوں، فوری یہ بھی بول دینا میں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہوں. تب ایمان مکمل ہوگا، تب ایمان مکمل ہوگا. اب جب آدمی یہ نہیں جانتا ارے نبی کون ہے، نہیں معلوم، ارے کلمے میں ہے نا ہوں گا، ارے اس میں جیسے محمد رسول اللہ ہے، خاتم النبی نہیں ہے نا، بولے ہے قرآن میں ہے. ہمارا ایمان
اللہ پر اتری ہوئی کتاب پر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی، امتیازی، انفرادی اور سب سے زیادہ اس امت کی پہچان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم الشان دولت اور نعمت اور سب سے بڑی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل ترین دولت جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور اعظم ترین نعمت عطا فرمائی، وہ ختم نبوت کی نعمت ہے۔ صاف اعلان فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول نہیں ہے بلکہ آخری رسول ہیں، صرف رسول نہیں ہے، آخری رسول۔ یہ اتنا عام کرنے کی ضرورت ہے، کسی کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ اب یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہیں تو کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، اور جو کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا دعویٰ ہے اس کا۔ ہم ایسے جھوٹوں کو تو نہیں مانتے، پیر میں کا چپل پیر میں کا ہاتھ میں لے لیں گے، اور ایسے بکواسی کو ہم اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے۔ ثم لقطعنا منه الوتين، اللہ نے کہا ایسے جھوٹوں کی تو ہم جو ہے گدی میں سے زبان کھینچ لیں گے، ہاں، اور اس کی زبان چلے گی نہیں، مطلب ہے کہ کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے آخری نبی ہونے کا ایسا معجزہ دیا کہ معجزہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد جب لوگ پوچھتے ہیں آپ ایک الگ دعویٰ کر رہے ہیں اچنبے کا، کوئی اچنبا کام کر کے دکھائیے، عجیبے کا کام کر کے دکھائیے، جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے ویسا کام کر کے دکھائیے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ آپ بار بار نبی ہیں بولتے ہیں، ایک کام کر کے دکھائیے۔ وہ کیا؟ یہ پوری بڑی چٹان ہے، ہوا ہے، تو یہ جمادات میں شمار ہوتی ہے، اس میں حرکت نہیں رہتی، حس نہیں رہتی، اور اس سے اوپر ہوتی ہے نباتات، یعنی پودے جو چند دنوں کے بعد مر جاتے ہیں یا سڑ جاتے گل جاتے ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے حیوانات۔ حیوانات کے اندر جان ہوتی ہے، چاہے چونٹی ہو اس کے اندر بھی جان ہے، چاہے مکھی ہو اس کے اندر بھی جان ہے، چاہے مچھر ہو اس کے اندر بھی جان ہے، چاہے ہاتھی ہو سب سے بڑا جانور اس کے اندر بھی جان ہے، اور انسان کے اندر تو جان ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ روح جس کو کہتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر ایک میں جان ہے نا، تو یہ بے جان چیز سے آپ جاندار پیدا کر کے دکھاؤ۔ یہ کس نے کہا؟ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا۔ تو صالح علیہ السلام بولے پھر کیا کر کے تم ایمان لاتے؟ کیوں نہیں لاتے صاحب؟ اتنا نیا کام کر کے آپ دکھائیں گے، اتنے بڑے عجیبے کی چیز دکھائیں گے، اور اتنا عجیب غریب آپ جو ہے چیز دکھا دیں گے، ہم ضرور ایمان لائیں۔ بیچارے گئے 2 رکعت نماز پڑھے اور فوری جو ہے سجدے میں گئے، دعا کرے۔ اللہ نے کہا کہ یہ فوری ایمان لانے والے نکلنے لگے، اللہ ایک کام تو کر دیجئے نا، آپ کے ذات میں تو کچھ کمی نہیں آئے گی، ہاں؟ تو بار بار مانگنے پر اللہ نے دے دیا۔ جب دے دیے تو کیا ہوا؟ چٹان بیچ میں سے پھٹی، اور اس میں سے ایک اونٹ، تو وہ لوگ کیا پوچھے تھے؟ اس میں سے اونٹ نکالیے، ایسا اونٹ ہونا باہر آتے بچہ بھی دے دینا۔ دنیا میں ایک ضابطہ اللہ نے ایک طریقہ بتایا کہ کوئی چھوٹے بچے بھی اچھا نہیں دکھتا، جب تک مرد عورت نہ ملے، نر اور مادہ نہ ملے، کوئی نسل نہیں چلتی۔ اللہ نے خود نسل چلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی پسلی نکال کر پہلے عورت کو پیدا کیا، پھر جب آدم اور حوا ملے تو ہم سب لوگ دنیا میں آ گئے۔ هو الذی خلق من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ تو اب کہنا یہ ہے کہ ایک جان سے صرف مرد سے بھی اولاد نہیں پیدا ہوتی جب تک کہ عورت نہ ہو۔ تو اگر وہ پیدا ہونے والا اونٹ ہے تو اس سے مرد ہے، اس سے بچے نہیں پیدا ہوں گے، اور اگر عورت ہے تو پھر اس سے بھی نہیں پیدا ہو سکتے جب تک کہ 2 ایک ساتھ پیدا ہونا۔ ایک اونٹ نہیں نکلنا، 2 اونٹ نکلنا، چلو 2 اونٹ بھی نکلے، کم سے کم دونوں ملنا، اور ملنے کے بعد کچھ مدت ہونا، اس کے بعد بچہ پیٹ میں پڑے گا اور تب اس کے بعد پیدا ہوگا۔ لیکن الٹے سوالات کر کے ان لوگوں نے دماغ چاٹنا چاہا۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا رویا ہوگا اللہ کے سامنے، اور کتنا گڑگڑایا ہوگا، سوچیے آپ۔ بہرحال بیچارے مان لیے، اللہ سے کہا کہ اللہ کر دیجئے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو تکلیف دے دیے تو پھر میں پوری قوم کو ختم کر دوں گا۔ تو اب یہی ہوا۔ اب دیکھیں آپ سب کے سب کیا وعدہ کرے؟ ایمان لانے کا۔ اب دیکھیں چٹان پھٹ جاتی ہے، اس میں سے اونٹ باہر آ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد بچہ دے دیتی ہے۔ اب سب کے سب بدماشا، ایک تو بھی مسلمان ہوتا، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، سب بھاگ گئے۔ یہ تو بڑے جادوگر دکھتے ہیں، ہم نے بول دیا ختم۔ کتنی بڑی تکلیف پہنچی۔ تو یہ معجزہ تھا ان کا، حضرت صالح علیہ السلام کا۔
اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ قرآن پاک. یہ جو اب زمانہ آنے والا ہے یہ پڑھنے پڑھانے کا زمانہ ہے. اس پڑھنے پڑھانے کے زمانے میں اور جس قوم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ عرب کی زبان ہے، اور عربوں کے اندر ایسی زبان کے اندر طلاقت لسانی فصاحت بیانی ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کو ہرا دیتے تھے. اس کے بڑے بڑے ان کے جلسے لگتے تھے، کہا اس میں جلسے لگتے تھے بازاروں میں. لیکن جب قرآن پاک اترا اور ان کو چیلنج کیا کہ دیکھو یہ قرآن پاک ہے، کہنے لگے ہوگا. تو کہنے لگے تم بھی جیسا قرآن لاؤ، تم بھی جیسا قرآن لاؤ. یہ قرآن ہمارے نبی کی صداقت کا، سچے ہونے کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور نبی کی نبوت اس وقت تک رہے گی جب تک قرآن رہے گا، اور جب تک قرآن نبی کی نبوت باقی رہے گی. اس لیے ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، پڑھانے کی، اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر کرنی چاہیے. ہر بچہ مکمل ناظرہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. ورتل القرآن ترتیلا. خیر، تو میں آگے کہہ رہا تھا اللہ نے دنیا کو چیلنج کیا، ہم اپنے نبی کو ایک معجزہ دیتے ہیں، وہ معجزے کے برابر تم بھی زبان رکھتے ہو، لاؤ جیسا معجزہ. اور قیامت تک اعلان کر دیا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ. قرآن نے کہا او انسانہ نہیں، ساتھ میں جنات. اعلیٰ فرمایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ اور جمع ہو کر یہ فیصلہ کرو کہ قرآن کا جیسا اور قرآن پیش کر دیں گے. کئی دنوں تک یہ چیلنج رہا، نہیں قبول کری، کوئی جواب نہیں آیا. اللہ نے کہا اچھا چلو جانے دو، ماننا نہ آپ بھی، جب قرآن جیسا نہیں بنا سکتے تو آؤ ایمان لے آنے، لیکن نہیں لے آئے. تو پھر اللہ نے کہا اچھا چلو پھر سمجھانے کے اور موقع دیتے ہیں. اتنا بڑا قرآن نہ صحیح، اس کے 114 صورتیں، 10 صورتیں لا قل فاتوا بعشر سور مثلی، وہ بھی نہیں لا سکے. آخری میں اللہ نے کہا 10 جانے دو، ایک لے کے آ کے بتاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، قرآن کا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ نے کہا جنات ہی نہیں، تمام مخلوقات جو بھی تمہارے علم میں ہو سکتی ہے جمع کر سکتے جمع کر لو. ساری چیزوں کو لا کر جمع کر کے ایک فیصلہ کرو، ایک سورت قرآن جیسی ہم بنا دیں گے. ایک ابن المقنع گزرا ہے، بہت بڑا ادیب تھا. تو اس کی عادت یہ تھی کہ جو بھی جو ہے یعنی اشعار لکھتے اس سے اچھا شعر لکھ کے دے دیتا تھا. یہ لوگ بھی اصلاح کے لیے اس کے پاس جاتے تھے. تو اس سے کہا گیا کہ تو اتنا بڑا شاعر ہے، تو اتنا بڑا ادیب ہے، تو بھی تو بنا دے قرآن جیسا ایک سورت سے ہی بنا دے. بہت پیچھے پڑے تو بیچارہ بیٹھ گیا. جب بیٹھا لکھنے کے لیے تو قلم چلتا ہی نہیں، زبان چلتی ہی نہیں. کتنی کوشش کرا، کئی مہینوں کے بعد لوگ گئے، جا کے دیکھے کیا ہوا بھی، کتنی صورتیں بنانی معلوم، دیکھ لیں گے چلو. جا کے دیکھے تو کاغذاں پورے کمرے میں بھرے ہوئے ہیں، ہر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ کاغذاں پھٹے ہوئے ہیں، لیکن ایک بھی نہیں لکھا. اس نے کہا کہ میرے بس میں بات نہیں ہے کہ میں اس کے برابری میں کوئی ایک صورت لکھ سکوں. ایک بڑا عجیب گزرا، اس کا نام ہے جس وقت ذہن سے نہیں آ رہا. اس کی عادت یہ تھی کہ لوگوں سے ہٹ کر کٹ کر غار میں رہتا تھا، وہیں کھاتا سوتا، وہیں زندگی گزارتا تھا. جو بھی لوگ اشعار لا کر دے دیتے اس کا جواب لکھ دیتا تھا. اگر غلط ہے تو صحیح کر دیتا، آدھا مثال ہے تو شعر لگا دیتا. لوگوں نے کیا کیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وان شانئک هو الابتر کے ڈال دیا. تو اس نے کئی دنوں کے بعد جواب نہیں لکھا. روز دیکھتے کہ نہیں آ رہا جواب، وہ غار میں رہتا تھا، پیپرات رات میں لا کے اوپر رکھ دیتا، لوگ صبح میں آ کے اوپر سے لے لیتے تھے. تو جب یہ جا کر دیکھے کئی دنوں تک جواب نہیں آیا، اس کے بعد اس نے کہا ما ھذا ان ھذا قول البشر، ان ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ساتھ میں جوڑو. ان ھذا قول البشر، ان نافیہ کے لیے آتا ہے، یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے. تو بھئی ایسا معجزہ قرآن پاک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان صداقت کے لیے دیا گیا ہے، اس قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہم نبی کی نبوت کی بھی حفاظت کریں گے، اس معجزے کی بھی حفاظت کریں گے. تو اس معجزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا
آج اس کو چیلنج کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکا، نبوت کا دعویٰ تو کر دیتے ہیں۔ تو پھر آگے جب ان سے پوچھا جاتا ہے، قرآن نے کہا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو یوں کہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے یا میں قرآن جیسا میرے اوپر اترتا ہے۔ تو پھر جب اس سے پوچھا گیا لاؤ قرآن جیسا پیش کرو، تو نہیں پیش کر سکتا۔ تو قرآن نے کہا جب تم قرآن جیسا معجزہ پیش نہیں کر سکتے ہو تو نبوت کے اس میں تم جھوٹے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کمبختوں کو دنیا میں ذلیل کر دیا۔ یہ عادت ہے دنیا میں، اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے، ہر اوریجنل چیز کے ساتھ ڈپلیکیٹ ہوتی ہے۔ کھیت جیسے کھیت کو بھی آپ ڈالتے ہیں، کچھ گھاس اٹھتے ہیں جس کو کاٹنا پڑتا ہے، اگر نہیں کاٹیں گے یہ کھیت کو خراب کر دے گا۔ اسی طرح سے اصلی نبوت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو آخری نبی ہیں، لیکن ان کی نبوت کو ختم کرنے کے لیے شیطان 30 قسم کے دجالوں کو پیدا کیا ہے، پیدا کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اب تک 23 پیدا ہوئے ہیں، 23واں نمبر مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عنوانات میں بہت سے حضرات نے قادیانی تو بول چکے ہوں گے نا، مجھے ضرورت ہے اس بارے میں بولنے کی، نہ مرزا قادیانی کی ضرورت ہے کچھ کی۔ کوئی دنیا میں ایک بھی نبوت کا دعویٰ دار اگر نبی پیدا ہو، ہم کو یہ عقیدہ تو رکھنا ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ کوئی انگلیاں کرے تو جواب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اٹھ کے بولا میں نبی، ارے نکل تو نبی نہیں ہوتا، ہمارے رسول آخری نبی ہے، نہیں۔ عام اوقات میں بھی ہر وقت آپ کو یہ بولنا پڑے گا اور آپ کو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا، اور آپ اس عقیدے کے ساتھ جئیں گے مریں گے۔ جو جان چاہو تو جان دیں گے، جو مال چاہو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ نبی کا جاہو جلال اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر ایک عظمت، ایک شان لایا ہے جو قیامت میں مقام محمود کی شکل میں ملے گا، اور تمام انبیاء کرام آپ کے پاس آئیں گے۔ اور دنیا میں بھی دنیا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی امامت کیے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا میرے سامنے اگر آج بھی موسیٰ آ جائے تو ان کو میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اور یہ بھی دنیا جانتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے پہلے جو آخر نبی عیسیٰ تھے، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اب وہ قیامت کے قریب آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد پر اتریں گے، اور اس وقت ان کو جب نماز پڑھانے کے لیے کہا جائے گا وہ کہیں گے میں نہیں نماز پڑھاتا، اگر میں نماز پڑھاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے نبی ہیں، نہیں میں امتی ہوں، میں پیچھے رہوں گا، مہدی آگے بڑھوں۔ تو کتنا ڈنکے کی چوٹ پر یہ عقیدے کو اور اس بات کو واضح کیا گیا، کھول کھول کر رکھ دیا گیا۔ تو اب اس عقیدے کو بہت عام کریں گے نا ہم لوگ، ہر ایک کی زبان پہ ہوگا نا محمد رسول اللہ کون ہے؟ آخری نبی ہے۔ کون ہے؟ نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ کیسے رسول ہیں؟ آخری رسول ہیں۔ بس یاد رکھیے ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ آخری نبی ہیں۔ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آخری نبی ہیں۔ ہم سب کو اس پر جینا اور مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے ایمان پر ڈاکہ مارنے والی جماعت احمدیہ جماعت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس فتنے سے امت مسلمہ کی، اور آئندہ جو بھی فتنے جو بھی سامنے آ کر کوئی دعویٰ کرے گا آپ صاف کہہ دیں ہمارے نبی نے فرما دیا تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے، تو کذاب ہے، ہم تجھے نہیں مانتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، ہم اسی پہ جیتے مرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فضل اللہم آخر کلامنا عند الموت بقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔